السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید ہے آپ تمام خیریت سے ہوں گے۔ اگر آپ میرے چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں۔ یقین کیجئے اگر آپ نے ایسا کر لیا تو یہ آپ کے علم میں اور نیکیوں میں بے حد اضافہ کرے گا۔ عموماً دیکھا یہ جاتا ہے دوستو کہ جو لوگ نماز سے دور ہیں، اسلام سے دور ہیں، جو بیسک ہے اسلام کا، جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، صاحب حیثیت ہونے کے بعد، صاحب نصاب ہونے کے بعد حج کرنے نہیں جاتے، ان لوگوں کو اگر اسلام کی دعوت دی جاتی ہے تو عموماً یہ جواب ملتا ہے کہ ہمیں اللہ کی ذات پر بہت بھروسہ ہے اور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ہمیں بہت محبت ہے اور ان کی محبت ہمیں جنت میں لے جائے گی۔ جب ان سے کہا جائے کہ نماز بھی بہت ضروری ہے، نماز فرض ہے، اس کو ادا کرنا بہت ضروری ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ ایسی نماز سے کوئی فائدہ نہیں کہ نماز پڑھیں اور دماغ کاروبار میں ہو۔ وہ کہتے ہیں کہ ضروری نہیں کہ نماز جنت میں لے جائے، گارنٹی نہیں ہے، اور وہ اس چیز کو زیادہ توجہ دیتے ہیں کہ ہم نبی سے بہت محبت کرتے ہیں، نبی کی محبت ہمیں جنت دلا دے گی، نبی شفاعت کرا دیں گے، اور اللہ بہت رحیم و کریم ہے، وہ چاہے تو ایک کتے کو پانی پلانے کے بدلے میں جنت دے دے۔ اگر اس نے حساب و کتاب لے لیا تو تمام نمازی پھنس جائیں گے، تمام حاجی پھنس جائیں گے، تمام عالم پھنس جائیں گے، تمام شہداء پھنس جائیں گے، تمام متقین پھنس جائیں گے۔ ان کا کہنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جنت صرف بائی چانس ملے گی، بائی چوائس نہیں ملے گی، یعنی عمل کی بنیاد پہ نہیں ملے گی۔ یہ ایک کوپن ہے، یہ ایک انعام ہے، یہ ایک آفر ہے۔ کسی کو نماز پڑھنے کے باوجود جہنم میں پھینک دیا جائے گا کسی ایک غلطی کی بنا پر، اور کسی بہت گناہ گار شخص کو جنت میں داخل کر دیا جائے گا کسی ایک چھوٹی سی نیکی کی بنیاد پر۔ تو وہ یہ ڈیفائن کرتے ہیں۔ سوچنے والی بات یہ ہے، غور و فکر کرنے والی بات یہ ہے کہ اس طرح کے لوگ جو دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمیں نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے بہت محبت ہے اور وہ ہمیں ضرور جنت دلائیں گے، وہ ہم سے بہت محبت کرتے ہیں، اور اللہ ہم سے 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے، تو وہ چاہے گا ہی نہیں کہ ہم جہنم میں جائیں۔ بات بالکل صحیح ہے، سب کچھ بالکل درست ہے۔ جو لوگ ایسا کہتے ہیں اپنے آپ کو صحیح ثابت کرنے کے لیے، ان کی بات بھی بالکل صحیح ہے، مان لیتے ہیں۔ لیکن ہمیں حکم کیا ملا ہے؟ ہمیں حکم یہ ملا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہی حق پر ہے، وہی جنتی ہے جو میرے اور میرے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے طریقے پر چلے گا۔ اب غور و فکر کرنے والی بات یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جن عشرہ مبشرہ، جن 10 صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کو دنیا ہی میں جنت کی بشارت دے دی تھی کہ یہ جنتی ہیں، سوچنے والی بات یہ ہے کیا انہوں نے نماز چھوڑی تھی کہ اب ہمیں نبی نے گارنٹی دے دی جنت ملے گی؟ کیا انہوں نے روزہ رکھنا چھوڑا تھا؟ کیا انہوں نے حج کرنا چھوڑا تھا؟ کیا انہوں نے اسلام کے فرائض کو انجام دینا بند کر دیا تھا؟ کیا انہوں نے اسلام کو پس پشت ڈال دیا تھا؟ کیا انہوں نے شریعت پر چلنا ہلکا کر دیا تھا؟ جبکہ اگر آپ اسلامک ہسٹری پڑھیں گے تو جنت کی بشارت ملنے کے بعد، جنت کی گارنٹی ملنے کے بعد ان کے عمل میں اور زیادہ پختگی آئی، نمازیں اور زیادہ خوشی دلی کے ساتھ پڑھنے لگے۔ ایک اور اگزامپل دیتا ہوں۔ ایک صحابی تھے جن پر کئی مرتبہ سزا مقرر کر دی گئی، وہ کچھ ایسا کام کر دیتے اسلام مطلب شریعت کے خلاف کہ ان پر سزا مقرر ہو جاتی تھی، اور غالباً انہیں سزا بھی ملتی تھی۔ تو ایک بار کچھ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے اس کی برائی کی کہ یہ کیسا شخص ہے جو کئی بار سزا بھگت چکا ہے، اس کے باوجود نہیں مانتا۔ تو اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی طرف متوجہ ہوئے اور ان سے کہا کہ سنیے میری بات، اور نبی اکرم نے ارشاد فرمایا اس کو برا مت کہو، اللہ اور اس کے پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس سے محبت کرتے ہیں۔ اور محبت کا راز کیا تھا؟ محبت کا راز یہ تھا کہ وہ شخص نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب کہیں سفر سے آتا تھا تو کچھ نہ کچھ لے کر آتا تھا۔ شاید
شہد لے کر آتا تھا جو نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بہت زیادہ پسند تھا۔ اور جب نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صحابہ کرام کے جھرمٹ میں تبلیغ کرتے ہوئے تھوڑا تھک جاتے تھے اور چہرے پر سستی اور پریشانی کے تھکاوٹ کے آثار سے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چمکدار اور منور روشن چہرے پر نظر آتے تھے، تو وہ کوئی ایسا چٹکلا سنا دیا کرتے تھے، وہی صحابی جن کی صحابہ کرام نے برائی کی تھی اور نبی اکرم نے نصیحت کی تھی کہ انہیں برا مت کہو، اللہ اور اس کے رسول اس سے محبت کرتے ہیں۔ اور محبت کی بنیاد کیا تھی؟ وہ یہ تھی کہ وہ شہد لاتے تھے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے، اور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تبلیغ کرتے ہوئے جب تھوڑا تھکن محسوس کرتے تھے اور چہرے پر خوشی کم ہو جاتی تھی تو وہ کچھ ایسا چٹکلا سنا دیا کرتے تھے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مسکرا دیا کرتے تھے، ہنس دیا کرتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس سے محبت کرتے تھے، اور ظاہر ہے جس سے نبی محبت کرے اس سے اللہ بھی محبت کرے گا۔ تو سوچنے والی بات یہ ہے کہ ایک صحابی جن پر اس وجہ سے حد مقرر کر دی جاتی تھی، انہیں سزا دی جاتی تھی کہ وہ اسلام کے خلاف یا شریعت کے خلاف کچھ کر دیتے تھے، جس کی وجہ سے صحابہ کرام کے مائنڈ میں بھی یہ گمان آ گیا تھا کہ یہ برا شخص ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں اور میرا اللہ اس سے محبت کرتے ہیں۔ تو سوچنے والی بات یہ ہے، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے جب یہ سنا کہ اتنے برے شخص اور ایسے شخص سے نبی محبت کر رہے ہیں اور ہم نماز بھی نہیں پڑھتے، لہذا نماز کی اہمیت نہیں ہے، ہم بھی اسی کی طرح رہیں گے، ہم بھی تھوڑا بہت شہد لائیں گے اور 2-3 چٹکلے سنا دیا کریں گے اور نماز روزے سے فارغ ہو جائیں گے۔ کیا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے یہ سوچا کہ ہم بھی آج سے نماز نہیں پڑھیں گے؟ تو نبی کے جو آفرز ہیں، نبی نے جو آفر دیے ہیں، وہ ان کی پاور ہے جو اللہ رب العزت نے انہیں عطا کی ہے۔ وہ کسی بھی گناہ گار کو جنت میں لے جا سکتے ہیں، کسی بھی گناہ گار سے محبت کر سکتے ہیں، لیکن گناہ گاروں سے محبت کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم بھی گناہ گار بن جائیں۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی یہ بھی حدیث ہے کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، تو ہمیں نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچانی ہے یا گناہ کر کے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو تکلیف پہنچانی ہے؟ اگر آپ سے یہ کہا جائے کہ آپ ایگزام دینے نہ جائیں تو یہ آفر ہے کہ آپ کی جاب پھر بھی لگ سکتی ہے۔ ایگزام دینے جائیں گے تب بھی کنفرم نہیں ہے کہ لگے گی یا نہیں لگے گی، اور ایگزام اگر آپ نہ دینے جائیں تو جاب بالکل ہی نہیں لگے گی، لیکن کوئی شخص یہ کہہ دے کہ تم ایگزام دو یا نہ دو پھر بھی تمہاری جاب لگ سکتی ہے۔ ایسا نہیں کہ تم نے اگر ایگزام نہیں دیا تو جاب لگے گی ہی نہیں، میرے پاس جگاڑ ہے، سسٹم ہے کہ تم ایگزام دو یا نہ دو، تمہارا نمبر اگر آئے گا تو آ جائے گا، نہیں آئے گا تو نہیں آئے گا، یہ آپشن ہے۔ تم اپنا ٹائم ویسٹ مت کرو ایگزام دے کر۔ تو کیا کوئی ایسا شخص ہے جو اس امید پر پیپر چھوڑ دے گا کہ پیپر دوں گا تب بھی لگ سکتی ہے اور نہیں لگ سکتی، اور پیپر نہیں دوں گا تب بھی لگ سکتی ہے، نہیں لگ سکتی؟ تو کوئی بھی عقل مند انسان سیکنڈ آپشن کو نہیں اپنائے گا، باوجود اس کے کہ ایگزام نہ دینے کے باوجود بھی یہ آپشن ہے کہ جاب لگ سکتی ہے، وہ فرسٹ آپشن ہی کو چوز کرے گا کہ میں ایگزام ضرور دے کے آؤں گا، تبھی اسے کانفیڈنس آئے گا، اندر سے فیلنگز تبھی آئیں گی جب وہ ایگزامینیشن ہال میں جائے گا، ایگزام دے گا، تب اس کے اندر یہ بلیو بلڈ ہوگا کہ میرا نمبر آ سکتا ہے۔ لیکن یہ آفر اسے ایگزام نہ دے کر بھی اگر مل رہا ہو تو وہ اس کو نہیں ایکسیپٹ کرے گا۔ اسی طریقے سے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یہ بات سچ ہے کہ گناہ گاروں کو جنت میں لے کر جائیں گے، لیکن اس وجہ سے ہم جان بوجھ کر گناہ کریں، یقین جانیے آپ کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جن گناہ گاروں کی بخشش کرانے کا وعدہ کرتے ہیں وہ ہیں جن سے بھول سے گناہ ہوئے ہیں، اور جو جان بوجھ کر گناہ کر چکے ہیں انہیں میدان محشر میں قیامت جب سجے گی تب انہیں شفاعت ملے گی۔ جو جان بوجھ کر گناہ کرتے ہیں، اس سے پہلے کا عرصہ قبر کے اندر کتنا عذاب آپ کو جھیلنا پڑے گا، سوچ کر دیکھیے۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ارے سزا تو قیامت ہی میں ملے گی، دیکھ لیں گے، قیامت سے پہلے پہلے ملے گی۔ کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ قیامت سے پہلے پہلے سزا ملے گی، قیامت آئے گی تب تو ہمیں جنت میں جانا ہی ہے، دنیا میں عیش کر لو۔ ایسے لوگوں کے لیے قرآن پاک نے بڑا واضح طور پر یہ ارشاد فرمایا ہے کہ ایسے لوگ یہ خوب سوچ لیں کہ اگر ایسے لوگوں کو جنت کی ٹھنڈی ہوا بھی، گرم نہیں،
ٹھنڈی ہوا بھی صرف چھو جائے ہلکا سا، تو ایسی بات یہ زندگی بھر اپنی زبان پر کبھی نہیں لائیں گے، اور یہ اس سے پناہ مانگیں گے، اور ان کے دماغ کھل جائیں گے کہ ہم کتنے زیادہ غلط ہیں۔ یہ ہے جہنم کا عذاب۔ تو ہمیں صحیح اسلام جس چیز کی نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے کہ یہ فرض ہیں، انہیں ادا کرنا ہی کرنا ہے۔ اس دوران ہم سے خطائیں بھی ہوں گی، غلطیاں بھی ہوں گی، گناہ بھی ہوں گے، لیکن ہمیں ان سب سے بچنے کی حد درجہ حتی الامکان کوشش کرنی ہے کہ ہم گناہوں سے بچتے رہیں، اور اسی دوران ہم سے گناہ ہو تو ہم توبہ بھی کرتے رہیں۔ یہ نہیں کہ ہم شفاعت کی امید پر اور اللہ ہم سے 70 ماؤں سے پیار کرتا ہے، یہ تھاٹس کے ساتھ جان بوجھ کر گناہوں کی طرف چلتے چلے جائیں۔ یقین کیجئے قرآن پاک ایسے لوگوں کو جہنم کی خوشخبری سناتا ہے کہ انہیں جہنم ملے گی۔ اسی پیغام کے ساتھ السلام علیکم، ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔